بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج آپ کا لیکچر ہے پاکستانی زبانوں کے خاندان، اردو ڈپارٹمنٹ. تو پاکستانی زبانوں کے خاندان شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا کل جو کلاس تھی تھوڑی سا اس کا جو ٹاپک رہ گیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ پاکستانی زبانوں کے خاندان یہ شروع کریں گے. کل جو رہ گیا تھا ٹاپک یہ تھا کہ پشتو زبان کی قدامت اور پشتو زبان کی تاریخ. اس میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ رگ وید میں پک نام آیا ہے، اور اس کے بعد اوستا میں بخت نام آیا ہے، اس کے بعد ہیروڈوٹس چین کے راستے آیا، اس نے بھی پک کا نام استعمال کیا ہے. پھر ایرانی بادشاہ داریوش کبیر نے جو 3 جملے پائے گئے ناڑکوم ندرو جنوم نزورکڑوم، وہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ملک خالو کا ایک ٹپا جو 1000 سال پرانا تھا، جو محمود غزنوی کے فوج میں وہ سپہ سالار تھا، اس کا ٹپا. اس کے بعد پھر میں نے جینز ایلوٹسن کو آپ کو پڑھایا کہ جینز ایلوٹسن نے ایک ٹپوں پر تحقیق کی. ایک ٹپا تھا سپوگمایا گڑنگ وارا خیجا یار میں گلو لو کے بھی گتری بنا. ایک چاند پہاڑ کے پیچھے کھائی سے نکلا، میرا محبوب پھولوں کی کٹائی کر رہا ہے، مبادہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے. تو اس ٹپک کی جو قدامت تھی تقریباً 2 سال پرانی ہے، تو اس سے پشتو کی قدامت ظاہر ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا، یہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم پشتو زبانوں کے جو خاندان ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے. تھوڑا سا اب یہ ذرا رہ گیا تھا تو یہ بھول جائے گا پھر. تو اس میں یہ کہ جو ٹپا یہ تھا جینز ایلوٹسن نے اس پر تحقیق کی. اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ٹپا ہے یہ آریاؤں کے دور کا ہے، کیونکہ اس میں آریاؤں کی مذہبی رسومات کی طرف اشارہ ہے. جب وہ سوما متبرک پودے کی کٹائی رات کے وقت کر رہے ہوتے تو وہ ایک دعا مانگتے، یعنی چاند سے اچھل کر نکل آنے کی التجا کرتے. جب نوجوان لڑکیاں پہاڑوں کی چوٹی پر جاتی تھی تو وہاں پر پھول چننے سے پہلے وہ کیا کرتی، ایک التجا کری چاند سے اچھل کر نکلنے کی، یعنی اس کا ایک مذہبی رسم تھا. تو جینز ایلوٹسن جو ہے اس نے اس ٹپک کی بنیاد پر پشتونوں اور آریاؤں کی مشترکہ اقدار اور ادوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدیم آریا لوگ حمدوں کو لکھتے وقت مصروں کے اوزان کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو اسی طرح ٹپا کے 22 چپوں کا وزن بھی قدیم آریائی وزنوں سے مناسبت رکھتا ہے. اس کا پہلا مصرع 9 سلیبل اور دوسرا 13. تو اسی طرح آج کل جو رواج ہے اس میں ٹپے میں، یہ صرف اور صرف پشتو میں ہے. وہ اپنے سلیبل کا یعنی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد رگ وید کے مذہبی نغموں میں سوما پودے کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. اس پودے سے نشاور چڑھانے والا مشروب بنایا جاتا تھا، یعنی نشاور مشروب بنایا جاتا تھا. تو سال کے خاص مواقع اور تہواروں میں نوجوان لڑکیاں اس طرف پہاڑوں پر جاتی تھیں جہاں پر یہ پھول اگتا تھا. تو جہاں پر یہ پھول اگتا تھا وہاں اس پودے کو کاٹ کر مشروب بنایا جاتا تھا. تو بالائی سوات میں اب بھی ایک پہاڑ کا نام دا جونو سر، یعنی لڑکیوں کا پہاڑ. جونو کہتے ہیں لڑکی کو پشتو میں، سر پہاڑ چوٹی یعنی لڑکیوں کا پہاڑ. تو وہاں پر تو جینز ایلوٹسن اس ٹپے کو زیر بیس لاتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ میں ایک کوٹیشن میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا، جو بہت بڑی کتاب ہے اس کی. اس نے لکھا ہے کہ فار ایگزامپل وچ ٹیل اس اباؤٹ دا گرلز گوئنگ ٹو دا ٹاپ آف اے ماؤنٹین ایٹ نائٹ ٹائم ٹو کٹ فلاورز. دیئر از نو parallel to such a custom among Pushtun today, but one of the central ritual in the Vedic religion concerned the soma plant from which intoxicated drinks was extracted. At certain time of the year, the young girls went by night to the mountain where this plant grew to dance and harvest the sacred flower. There is in Upper Swat the mountain called the Jono Sar, the girls of a mountain by the local people, and I am told that the top of this mountain the soma plant may be found even today.
تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہمیں رات کے وقت پہاڑوں کی لڑکیوں کے پہاڑوں کی چوٹی پر پھول چننے کے لیے جانے کے بارے میں بتاتا ہے، آج پختونے میں کوئی رواج نہیں پایا جاتا، لیکن یہ پرانا رواج تھا، آج نہیں ہے اس میں۔ لیکن ویدک مذہب کے اہم تہواروں میں ایک سوما پودے سے متعلق ہے جس سے ایک نشاور مشروب اخذ کیا جاتا تھا۔ سال کے کچھ مخصوص اوقات میں نوجوان لڑکیاں رات کے وقت اس پہاڑوں پر رقص کرنے اور مقدس پھول چننے جاتی تھیں جہاں یہ پھول اگتا تھا۔ سوات بالا میں ایک پہاڑ جسے مقامی لوگ دا جونو سر لڑکیوں کا پہاڑ کہتے ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سوما پودا آج بھی مل سکتا ہے۔ یعنی جن وہاں پر گیا تو مقامی لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ پودا آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ اب یہ ٹپا جو ہے یہ آریائی دور کا ہے، تو اس سے بھی قدامت زائد ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی اصناف ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے، لیکن ہمارے پاس جو ٹپا ہے روز اول سے جس حیت میں ہمارے سامنے تھا اب بھی اس حیت سے لکھا جاتا ہے۔ یہ 2 مصروں پر مشتمل ہے، پہلا مصر 9 سیلاب اور دوسرا 13 سیلاب کا ہے۔ اس میں مصروں کی تعداد و ترتیب میں آج کا کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ اس کے ارکان میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ٹپے ہیں اس کی ترتیب ایک سی ہے۔ تو یہ آپ کے پشتو کی قدامت ہے، تو اس پر آپ لکھیں گے مختلف کتابیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس کتابوں کو آپ دیکھیں اور اس کے اسائنمنٹ وغیرہ لکھیں اور مجھے واپس کر دیں 9 تاریخ کو۔ میں نے کلاس روم میں لکھا ہوا ہے کہ 9 تاریخ اس کی واپسی ہے، تو آپ اس کو نقل نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو مجھے آپ نے دینا ہے۔ آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستانی زبانوں کے خاندان۔ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے، ان سب انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ نے سب انسان برابر ہیں، لیکن پہچان کے لیے اس میں قومیں بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو زبانیں ہیں تو ماہر لسانیات نے انہوں نے بھی اس میں خاندان بنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کے اوپر یہ زبانوں کے خاندان، یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہے ہند یورپی، یعنی اس میں ہند بھی ہے اور یورپ والی جو زبانیں یہ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہند ایرانی۔ ہند ایرانی کے بعد اس کی آگے شاخیں ہیں، یہ میں نے جو ٹیبل بنایا ہوا ہے یہ ہے ہند آریائی۔ ہند آریائی کے ساتھ نورستانی، اب یہ جو نورستانی کے ساتھ ایرانی تو اس میں آگے آپ یہ جو نورستانی ہیں، یعنی افغانستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کو آپ نورستانی زبانیں کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہند آریائی ہے اور اس کے بعد ہند آریائی کے آگے دردی گروپ ہے، یعنی دردی گروپ یعنی دردستان۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ سب سے بڑا گروپ جو ہے ہند یورپی ہے، اس کی شاخ ہند ایرانی، پھر ایرانی میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایرانی میں جو زبانیں ہیں پشتو، فارسی، بلوچی، کردی، یعنی کرد جو عراق کے اور ایران کے جو باؤنڈری پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زبان ہے۔ اور ایک خاندان جو ہے وہ نورستانی ہے، یعنی افغانستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ نورستانی ہوں گی، انہیں نورستانی خاندان کہیں گے۔ اس کے بعد ہند آریائی زبانیں، جو یہ ٹیبل بنا اس میں آپ دیکھیں، مثلا سندھی، سرائکی، پنجابی، پہاڑی، ہندکو وغیرہ۔ پھر ہند آریائی میں ایک گروپ دردی گروپ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، دردستانی گروپ ہے جس میں شمالی علاقہ جات کی تمام زبانیں شامل ہیں۔ اور شمالی علاقہ جات میں جو زبانیں ہیں وہ شنا، بروشسکی، کھوار، بلتی، وخی، توروالی، گاوری، کشمیری، کوستانی زبانیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اس میں
اس میں ہم شروع کریں گے ہند آریائی. ہند آریائی زبانوں کے خاندان میں مندرجہ ذیل زبانیں شامل ہیں. ایک ہے آپ دیکھیں سندھی. ہم سندھ سے شروع ہوں گے. تو سندھ سے آپ شروع ہوں گے تو رگ وید میں ایک نام آیا ہے سپت سندھو، اور اوستا میں ہپت ہندو یعنی ہفت یا ہفت ہندو کا نام بھی آیا ہوا ہے. یعنی اس میں ہے اور سین کا فرق ہے. ایک ہے سپت اور ایک ہے ہپت ہندو یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین. تو سندھی زبان کے بارے میں اکثر محققین کہتے ہیں کہ وادی سندھ میں ایک منڈا قبیلہ آباد تھا سب سے پہلے، اور پھر اس منڈا قبیلے پر دراوڑ جو قبیلہ تھا اس نے حملہ کیا اور سندھ پر اپنا تسلط قائم کیا. پھر دراوڑوں پر جب دراوڑوں کی حکمرانی ہوئی، تسلط ہوا، تو اس پر پھر آریا قوم نے اس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا، اور اس طرح آریا وہاں پر قابض ہو گئے. سندھی ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ جو ہماری سندھی ہے یہ منڈا اور دراوڑ اور آریا سے پہلے سندھ میں بولی جاتی تھی. یہ اس سے پہلے موجود تھی، یعنی کہ سندھی اب نئی زبان ہے. ماہر لسانیات سندھی والے کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی زبان ہے جو کہ منڈا سے، دراوڑوں سے، آریاؤں سے پہلی بولی جاتی تھی. جب منڈا، دراوڑ اور آریا آئے تو اس کے الفاظ سندھی میں داخل ہوئے اور اس پر سندھی پر ان زبانوں کے اثرات پڑے، اور اسی طرح عربی اور فارسی کے بھی اثرات. جب مسلمان یہاں پر آئے، محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا اور مسلمان جب آئے تو پھر عربی فارسی اس کے اثرات بھی اس پر آئے. تو یہ ہے سندھی. دوسرے نمبر پر ہم آئیں گے تو وہ ہے ہمارے پاس پنجابی. تو پنجابی جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پانچ آب پانی یعنی پنج آب یہ پنجابی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، پنج اور آب کا، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین. اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں انہیں پنجابی کہتے ہیں. یہ 5 دریا جو ہے یہ ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم ہے. یعنی اب اس پر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیا تو لاہور کو داخل خلافہ بنایا، اور وہاں کی مقامی زبان پراگرت تھی. تو پراگرت مقامی زبان کو کہتے ہیں، جہاں پر جو زبان بولی جاتی تھی اس کو پراگرت کہتے تھے پرانے وقتوں میں. محمود غزنوی کی فوج میں پشتو، ترکی، عربی، فارسی بولنے والے تھے، اور جب یہ لوگ پراگرت سے ان کی زبان مل کر پرانی پنجابی بنی، اور اس کے بعد جدید پنجابی. پھر قدیم پنجابی دہلی گئی، وہاں اردو بنی، پھر اس طرح دکن پہنچی تو اس میں ادب تخلیق ہوا. تو اصل میں جو پنجابی ہے، پنجاب یعنی پنجاب میں جو لوگ ہیں اس کو پنجابی کہتے ہیں. اس کے بعد تیسری زبان آپ دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہ سرائکی. جس طرح اس کے نام سے ذرا جس طرح میں نے آپ کو پہلے پشتو میں بتایا، دا جونو سر لڑکیوں کا پہاڑ، سر اوپر والا یعنی پہاڑ اوپر ہوتا ہے، جونو سر اوپر. اور اس میں آپ دیکھیں سر آئیکی سر. ایک اس کے بارے میں یہ ہے، سرائکی کے بارے میں، یہ سر آئیکی یعنی یہ اوپر والی زبان ہے. یعنی سندھ سے اس طرف اوپر والی سر آئیکی یعنی سر والی زبان، جو سرائکی کو سر والی زبان یعنی اوپر والے علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کو سر والی زبان کہتے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پرانے وقتوں میں جو لوگ کاروبار کے سلسلے میں آتے اور سرایوں میں وہاں پر رہتے، سرایوں میں، تو اس طرح جو زبان بنتی ان کو سرائے کی یعنی سرایوں کی زبان. جو لوگ سرایوں میں رہتے تھے، جس طرح پرانے وقتوں میں قصہ خانی بازار میں لوگ آتے اور تجارت پشاور، جس طرح پشاور کا نام پڑ گیا پیشہ، ویسے پشاور کا نام باگرام تھا، لیکن جب وہاں پر پیشاور لوگ آئے تو اس سے بن گیا پیشاور یعنی پشاور، پھر پخاور، اس طرح. تو یہ سرائے کی ایک یہ بھی ہے، اس کو ملتانی بھی کہتے ہیں.
تو آگے آپ جائیں دیکھیں اس ٹیبل میں دوسری جو زبان ہے پہاڑی. تو پہاڑی بہت آسان ہے، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے پہاڑی، تو آپ اس کو کہیں گے کہ پہاڑی جو زبان ہے پہاڑوں میں جو بولی جاتی ہے. یہ زبان الموڑا، گڑھوال، ہماچل سے لے کر کشمیر تک بولی جاتی ہے. ان علاقوں میں جو یہ زبان بولی جاتی ہے اس کو آپ کہیں گے پہاڑی. یہاں تک کافی ہے اس میں ہند آریائی زبانوں میں، بس اسی کو آپ لکھیں، باقی کو چھوڑیں، ہندکو کو چھوڑیں، کیونکہ ہندکو کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سبجیکٹ ہے ہمارا، اور پشتو کے بارے میں پڑھیں گے، پشتو کی بھی ہم چھوڑیں گے. اس کے بعد آگے دیکھیں ہم جائیں گے دردی گروپ یا دردستان. تو اب ان لوگوں کو جو دردی گروپ میں جو زبانیں شامل ہیں ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو زبانیں ہیں یہ دردی گروپ میں ہیں. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے زبانوں کا جو خاندان ہے وہ دردی ہے، ہم دردی گروپ میں شامل ہیں اور ہماری زبان دردی ہے، یہ نہیں، ان کو خود پتہ نہیں. تو شمالی علاقہ جات کی زبانوں کو دردی گروپ میں شمار کیا جاتا ہے یا دردستان میں. اور میں نے آپ کو بتایا خود ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی زبان دردی گروپ ہے. اس علاقوں کو زبان کی کھچڑی کہتے ہیں. بہت زیادہ زبانیں وہاں پر لہجے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی ہر پہاڑ کے دامن میں ایک زبان بولی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ دشوار گزار پہاڑوں کی وجہ سے ان کا آپس میں رابطہ کم ہوتا ہے. یعنی پہاڑ کے ایک دامن میں ایک گاؤں اور دوسرے پہاڑ کے دامن میں دوسرا گاؤں، لیکن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آنا بہت مشکل، کیونکہ دشوار گزار بہت بڑی بلندی ہوتی ہے ان پہاڑوں کی. ایک پہاڑ پر چڑھنا پھر اترنا اور یہاں پر آنا، تو اس میں کافی وقت لگتا ہے. تو ان لوگوں کا آپس میں رابطہ نہیں تھا، اس لیے ایک زبان ایک اور دوسری زبان دوسری، یعنی ان کا آپس میں رابطہ کم ہوتا تھا. ان زبانوں میں بلتی، شنا، کھوار، بروشسکی، وخی، تروالی، گاؤری زبانیں شامل ہیں. تو سب سے پہلے ہم بلتی پر روشنی ڈالیں گے. بلتی اس کے نام سے ظاہر ہے بلتستان. پاکستان کے انتہائی شمال میں سلسلہ کوہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان واقع بلتستان اور سرحد پار بھارتی مقبوضہ کارگل میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو بلتی کہتے ہیں. کارگل میں بھی بولی جاتی ہے اور بلتستان میں بھی بولی جاتی ہے. گویا یہ مشہور تبتی زبان کی ایک بولی ہے. تبت ملک جو ہے اس کی ایک بولی ہے جس کا اصل تو تبتی ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان علاقوں میں یہ رائج ہے وہاں یہ بلتی کے نام سے معروف ہے اور مشہور ہے. یعنی مسلمان جو بولتے ہیں اس کو بلتی کہتے ہیں، اور تبت والے کی زبان جو یہ بلتی ہے، مسلمانوں جو بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلتی. بلتی دراصل موجودہ بلتستان کا مقامی جغرافیائی نام بھی ہے. اپنے وطن کی مناسبت سے یہ زبان بلتی کہلائی. اس پر تھوڑا سا یہ کافی ہے، تو اس پر آپ یہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ جائیں، لکھا ہوا ہے اس میں شنا. تو شنا جو ہے یہ شنا قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے فلک بوس پہاڑی سلسلوں میں چھوٹی چھوٹی وادیوں میں رہنے والوں میں سے اکثریت کی زبان ہے. شمالی علاقہ جات 28,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے. اس میں شنا بولنے والے 13,000 مربع میل پر آباد ہیں. تو اس کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق شن قوم 1500 قبل مسیح اپنے آبائی گاؤں آریانم وانجو، آریا دیسا جس کو بھی کہتے ہیں، جو کہ وسطی ایشیا کے اونچے پہاڑوں میں واقع تھا، سے نکل کر گروہ کی شکل میں کوستان سندھ میں داخل اتری. اس کے بعد پروفیسر کارل جٹمار اور بڈلف کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پکلی سے نکل کر شمالی اقلاجات کی طرف چلے گئے، اور بعضوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شن کیری سے، جو پکلی میں شنا قوم یعنی شن کیاری، یہاں سے یہ لوگ گئے اور اوپر پہاڑوں کی طرف انہوں نے کوچ کیا. تو
ہاں، اس کے بعد یہ جو دوسری جو زبان ہے وہ ہے کھوار. کھوار جو ہے اصل میں یہ کھو اور وار کے الفاظ کا مرکب ہے. وار کا لفظ ہے مقامی طور پر زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے وار، اور کھو قوم کی زبان ہے، لہٰذا کھوار کی معنی ہے کھو قوم کی زبان، کھوار کو. ماہرین لسانیات نے کھوار کو ہند آریائی نسل کی زبانوں میں دردی شاہ کی زبان قرار دیا ہے، اور یہ زبان جو چترال میں بولی جاتی ہے اس کے پھر آگے مختلف لہجے ہیں، وہاں پر بہت ہی زیادہ لہجے ہیں. تو یہ کھوار جو ہے یہ چترال میں بولی جاتی ہے اور وہاں کی یہ زبان ہے. آگے ہم جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے بروشسکی. بروشسکی شمالی علاقہ جات کی 3 مختلف خطوں میں یہ بولی جاتی ہے. اس میں ہنزا، نگر یا سین میں بولی جاتی ہے. ہنزا اور نگر گلگت سے 60 میل کے فاصلے پر انتہائی شمال میں واقع ہیں. ہنزا نگر والے اپنے زبان یا بولی کو مشاسکی بھی کہتے ہیں. مشاسکی، میم شین الف سین کاف، یہ مشاسکی بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اپنی زبان. یہ نہیں لوگ اس کو اپنی زبان. ابھی تک جتنی بھی زبانیں اس کی جو ابتدا ہے وجہ تسمیہ پتہ لگا ہے، لیکن ابھی تک بروشسکی جو ہے اس کی تحقیق سے پتہ نہیں لگا کہ یہ اس کا ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کہ یہی ہے اس زبان کا مقصد. اس کے بعد وخی، تاجکستان، افغانستان، چین اور پاکستان کے مابین ایک ایسا آزاد اور غیر جانبدار علاقہ جسے واخان کی پٹی کہا جاتا ہے. اس کے ارد گرد پامیر کا وسیع علاقہ ہے جو بام دنیا کے نام سے مشہور ہے. یہی علاقہ وخی بولنے والوں کا ہے، یعنی وخی یہاں پر بولی جاتی ہے. وخی جو ایک نسبتی نام ہے جو واخان سے ماخوذ ہے. صدیوں سے واخان کی پٹی وخی قوم اور زبان کا مرکز رہی ہے. اسی نسبت سے چین، تاجکستان، افغانستان اور شمالی علاقہ جات میں اس زبان اور اس کے بولنے والے وخی کے نام سے موسوم ہیں. آگے آپ جائیں گے، اس میں ایک زبان ہے توروالی. توروالی زبان جو ہے یہ ضلع سوات کی تحصیل بحرین میں بولی جاتی ہے اور مدین میں بھی بولی جاتی ہے. اس کے بولنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جس میں آدھی سی زیادہ آبادی جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں مثلاً کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، راولپنڈی میں مقیم ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. تو توروالی بولنے والے اپنے آپ کو کوستی یعنی کوستانی کہتے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے. جو دردی گروپ ہے درستان، یہ ماہر لسانیات گرسر نے ان کو یہ نام دیا، خود ان کو پتہ نہیں ہے. یہ اپنی زبان کو کوستانی کہتے ہیں، کوستی کہتے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہو. جو کچھ وہ بولتے ہیں ان کو کتابوں میں توروالی کہتے ہیں، یعنی زبان کی ان کی توروالی. یہ توروالی نام انہیں پڑوس والے دوسرے زبان والوں نے دیا. کس طرح دیا کہ بعض مقامی روایت کے مطابق یہ حضرت میاں قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو پیر بابا کا نواسہ تھا، پیر بابا کا مزار جو بنیر میں ہے، یہ پیر بابا کا نواسہ تھا. اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ سوات میں تھے. یعنی جو مانسیرا کے لوگ اور یہ سب جو سواتی وغیرہ یہ جب تھے وہاں پر، تو پیر بابا کا جو نواسہ میاں قاسم بابا جب پہلی بار ان علاقہ میں لوگوں کو اسلام لانے کی انہوں نے دعوت دی، ان لوگوں کے پاس گیا اور تبلیغ کرتا رہا. اور جب صبح گیا تھا تو شام کو اور عصر کے وقت جب واپس آ رہا تھا
تو راستے میں کسی نے اس سے پوچھا، میاں قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا لوگ مسلمان ہو گئے، کیا ہوا؟ تو اس نے پشتو میں کہا، وہاں پر پشتو زبان تھی، تو اس نے پشتو میں کہا کہ پشتو میں اس طرح کہا کہ لگ تور والے پاتے تھے، تور والے یعنی تھوڑی سی کالک رہتی ہے، کالک تور والے، تو تھوڑا سا تور والے پاتے تھے۔ اب تور والے اس کے منہ سے نکلا تو اس زبان کا، ان لوگوں کا نام، اس گاؤں کا نام توروال، اور ان کی زبان جو ہے وہ توروالی مشہور ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے علاقے کا نام پشتور والے یا تورال پڑ گیا۔ اور بعد ازاں مدین سے کالام کی حدود تک سارا علاقہ توروال کہلایا، وہ بعد میں یہاں کی کوستان زبان والے اس کو توروالی کہتے ہیں۔ تو یہ توروالی کے متعلق۔ اب آپ تھوڑی سی اوپر آپ جائیں گے تو یعنی منگورے سے اوپر مدین، بحرین، اس میں تو توروالی ہے۔ اس سے اوپر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو کالام، وہاں پر لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ کالام سے آپ اوپر جائیں گے تو گلیشیئر ہوگا مٹلتان، مٹلتان سے آپ اوپر جائیں گے تو دائیں طرف پھر ہوگا دیر کوستان، یعنی یہ ایک لائن میں ہے۔ ایک ہمارا ہے سندھ ہزارہ کوستان، ہزارہ کوستان کے ساتھ سوات کوستان، سوات کوستان کے ساتھ دیر کوستان، دیر کوستان جو ہے وہاں پر بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔ شری نگر، پاتراک، لال موتی، کمراٹ، یہ شری نگر میں اب یونیورسٹی بھی ہے، تو یہ جو ہے شری نگر سے اوپر یہ دیر کوستان ہے جہاں پر یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر یہ گاوری زبان جو ہے کالام میں بولی جاتی ہے۔ اس کا اس طرح ہے کہ کالام میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ گاوری کہلاتی ہے۔ یہ منگورے سے اوپر کی طرف، اور اس کے بعد بحرین یہاں تک کہ توروالی زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس سے اوپر کالام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں گاوری زبان بولی جاتی ہے، اور پھر یہ زبان دیر تک، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شری نگر، پاتراک، یعنی ان علاقے دیر کوستان میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ گاوری بولنے والے میدانی علاقوں میں آباد تھے۔ 11ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کو افغان فوجیوں نے محمود غزنوی کی سپہ سالاری میں فتح کیا، یعنی افغان فوجی جو تھے وہاں سے آئے تھے۔ جب پہلی دفعہ پشتون قبائل نے یہاں پر سوات پر حملہ کیا تو یہ افغان فوجی جو اب مانسہرہ میں لوگ آباد ہیں، اور یعنی انہوں نے جو وہاں کے محمود غزنوی کے ساتھ یہ لوگ تھے جو مانسہرہ میں اب موجود مانسہرہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور اس کے جو اصل باشندے تھے، یہ جو گاوری بولنے والے ہیں، ان کو وادی پنچکوڑا کے دور دراز علاقوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ اس نے یہ کالام، یہ علاقہ چھوڑا اور اوپر کی طرف بھاگے، کالام کی طرف، پہاڑوں کی طرف بھاگے، میدانی علاقہ انہوں نے چھوڑا منگورا۔ تو اس کی تصدیق مقامی روایات بھی کرتی ہیں، وہاں پر لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ان کو پتہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں پھر ان کو پتہ ہے، وہ بتاتے ہیں، یعنی اس کی تصدیق مقامی روایات بھی کرتی ہیں۔ گاوری بولنے والے گروہ وہاں سے پہاڑ عبور کر کے اتروڑ، وشو اور کالام میں جا کر آباد ہوئے، جو اب ضلع سوات کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا۔ اب ہم جو ایرانی ہیں، تو ایرانی جو ہے اس میں آپ اس طرح کریں گے کہ اس میں 4 زبانیں شامل ہیں: پشتو، فارسی اور بلوچی اور کردی۔ یہ ایک خالص ایرانی ہے۔ تو بلوچی جو بلوچستان میں بولی جاتی ہے، بس اتنی ہی کافی ہے اس پر۔ فارسی جو زبان ہے وہ بھی افغانستان میں، ایران میں اور اس طرح بولی جاتی ہے۔ کردی یہ عراق کے بارڈر پر یہ زبان ہے، اور پشتو جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مضمون ہے ہمارا، تو اتنا کافی ہے۔ تو اس کو آپ آخر میں یہ ہے کہ آخر میں اس کا یہ کہ اس وقت جو دنیا میں زندہ زبانوں کی جو تعداد ہے وہ 6809 ہے۔ اس کو آپ یاد کریں گے، جو ابھی تک زندہ زبانیں جو ہیں دنیا میں 6809،
جبکہ 7.1% جو زبانیں ہیں ان کو خطرات سے دوچار ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں جن کو بولنے والے صرف اور صرف 200 لوگ ہیں. انہیں ساری زبانیں جن کو اب 200 لوگ ہیں، اور وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ قومی زبان بولتے ہیں. یعنی والدین کے بعد یہ زبان ختم ہو جائے گی. یعنی 200 لوگ ہیں اور 200 لوگ میں اس طرح کہ وہ قومی زبان اس بچوں کے ساتھ بولتے ہیں. اسکول میں بھی قومی زبان ہے اور گھر میں بھی وہ قومی زبان ہے. والد کو زبان جو مادری زبان ہوتا آتی ہے، لیکن جو بچے بول رہے ہیں. تو اسی طرح بھی زبانیں جو 200 لوگ بولنے والے ہیں اور 7.1 جو ٹھیک ہے. تو آج آپ اس پر ہی آپ کریں، آپ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ابھی اس میں